بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعادت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلوبل ٹاکس۔ ناظرین، سن 2023 ہم سے جدا ہوا اور ہم سن 2024 میں آج جو ہے وہ انٹر کر چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والا سال ہمارا جو ہے وہ پچھلے سال سے مزید بہتر اور اچھا بنائے اور ہمارے ملک کے لیے بہت سی خوشیاں اور جو آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہوں۔ تو ناظرین، آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کچھ خبریں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ حملہ ہوا ہے، ایک جو ہے سینئر رہنما ہیں، سیاستدان ہیں، ایک پارٹی کے جو ہیں وہ رہنما ہیں، ان کے اوپر اور کچھ رابطوں کی بات چل رہی ہے آج کل جو ہے وہ ایک انٹرویو کے نتیجے میں کچھ رابطوں کی بات چلی، اور پھر خان صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی خبریں اور نیوز اپڈیٹس آپ تک ہم بر وقت پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہ ایک خبر جو ہے وہ کل چلی کہ مولانا فضل الرحمان پر جے یو آئی کے جو سربراہ ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے اس کے اوپر، لیکن یہ کافی دیر یہ خبریں چلتی رہیں اور لوگوں میں کافی جو ہے وہ پریشانی تھی اس حوالے سے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد پھر جو ہے ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے اس چیز کے بارے میں کلیئرٹی جو ہے دی۔ انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے، وہ اپنے گھر میں تھے اور وہ بالکل خیریت سے ہیں اور محفوظ ہیں۔ تو اس کے بعد آر پی او جو ہیں ناصر محمود صاحب، انہوں نے پھر ایک جو ہے بیان جاری کیا کہ یہ جو حملہ تھا یہ جو یارک چیک پوسٹ پہ ہے اس کے اوپر ہوا، انٹرچینج کے اوپر ایک چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر ہوا، اور دونوں طرف سے فائرنگ کی گئی۔ جوابی کارروائی میں جو ہے پولیس والوں نے جوابی کارروائی کی اور جو حملہ آور تھے وہ بھاگ گئے۔ تو یہ جو ہے خبر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو تھی، وہ لوگ کافی پریشان تھے اس حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ وہ مولانا صاحب جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جی، کچھ رابطے کی خبریں چل رہی تھیں کہ رابطہ ہوا، تو رابطہ کار کون تھے، یہ باتیں چل رہی ہیں جی۔ جنرل باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہے یہ محمود زبیر صاحب جو ہے وہ بطور رابطہ کار کام کرتے رہے۔ یہ گورنر سندھ بھی رہے مسلم لیگ نواز کی حکومت میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے جو ہیں وہ ترجمان بھی رہے۔ تو انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی کوششوں سے مسلم لیگ نون، نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان جو ہے وہ رابطے بحال ہوئے، اور جو ہے اس کے بعد ستمبر 2020 کے بعد جو ہے ان کے جو ہے پارٹی کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اس سارے معاملے کے بعد، لیکن اس سے پہلے وہ جو ہے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے ترجمان تھے، اور ان کے درمیان جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے کے درمیان اور میاں صاحب کے درمیان جو رابطے تھے وہ ان کے ذریعے ہی ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے کافی کوششوں کے بعد جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور خبروں میں جو ہے جو باقاعدگی سے ان کی خبریں لگنی شروع ہوئیں یا ان کا جو ہے وہ نام لیا جانے لگا، یہ ان کی ملاقاتوں اور ان کی کوششوں کے بعد ہوا بقول ان کے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت میں انہوں نے گلا کیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں 83 لوگوں کی جو ہے وہ کابینہ بنی اور اس میں ان کی جگہ نہیں تھی۔ جب پارٹی کے سارے ترجمان جو تھے وہ بھاگ گئے تھے میاں صاحب کی جو ہے وہ سزا کے بعد اور
جب کوئی بھی نہیں تھا تو انہوں نے پارٹی کی ترجمانی کی اور مختلف ٹاک شوز میں جا کے اور ہر جگہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا گیا اور سیاست سے ہی تقریباً ان کو آؤٹ کر دیا گیا. پارٹی نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے معیشت کے حوالے سے جو ہے بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر جو ملک میں جو ملکی ادارے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یعنی کہ جو نقصان میں جا رہے ہیں، ملک کو فائدہ نہیں دے رہے، ان کی نجکاری کرنے میں ہی جو ہے وہ پاکستان کی بقا ہے اور ترقی ہے. تو اگر ہم لوگ ان کی نجکاری کر دیں گے ان اداروں کی، تو ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ عمل جو ہے وہ مزید مشکل ہوتا جائے گا. یہ کہنا تھا جناب محمد زبیر صاحب کا. اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے ایک جو ہے وہ بری خبر سمجھ لیجیے نئے سال کے شروع ہوتے ہی کہ این اے 122 اور این اے 89 سے ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد کیے گئے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ درخواست گزار کے جو اعتراضات تھے اس کو آر او نے یہ کہہ کر کہ ان کے جو عمران خان صاحب پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سزا سنائی تھی وہ معطل نہیں ہوئی یا وہ کینسل نہیں ہوئی، وہ برقرار ہے. اور انہوں نے عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل کیا تھا، جو کہ ابھی تک ان کی نااہلی برقرار ہے. اس بنا پر جو درخواست گزار ہیں ان کے اعتراضات جو ہیں وہ جائز ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے نامنظور کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ گوہر خان صاحب کے مطابق جو ہے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ 90% جو پی ٹی آئی کے امیدواران ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیے گئے، اور کچھ کے تو کاغذات نامزدگی اس طرح مسترد کیے گئے کہ جو درخواست گزار تھے ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اعتراض کیا ہے ان کے اوپر. اسی حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ ملک بھر سے 380 جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے ان کے کاغذات جو ہے نامزدگی مسترد کیے گئے. اس کے علاوہ صنم جاوید کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے، اور جو اعتراض لگانے والا بندہ تھا اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اعتراض کیا ہے. اس سے انٹرویو میں جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرے وکیل سے بات کرے، اسے پتہ ہے کہ کیا اعتراضات ہیں، میں نے اعتراضات جو ہیں وہ اس کو بتا دیے ہیں. اور خود وہ جو ہے وہ اعتراضات بتانے سے جو ہے وہ قاصر تھا، شاید اس کو معلوم نہیں تھا، یا شاید کچھ لوگ صنم جاوید کو الیکشن میں نہیں آنے دینا چاہتے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. اس کے علاوہ گوہر خان صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ ہرگز نہیں کرے گی اور مقابلہ کرے گی، اور انشاءاللہ عدلیہ سے وہ جو ہے امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے ان کو انصاف دلائے گی، اور جو انصاف ہے ان کو ضرور مل کے رہے گا. اس کے علاوہ کچھ لوگ عثمان بزدار صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آخر عثمان بزدار صاحب کے کاغذات نامزدگی کیوں منظور ہو گئے اور ان کے اوپر اعتراضات کیوں نہیں لگے، اور ان کا جو ہے وہ الیکشن میں آنا، چونکہ وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیفینیٹلی امیدوار ہوں گے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کر لیے گئے. باقی جو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہوئے ہیں. تو ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. آئندہ ولاگ میں پھر آپ کے ساتھ نئی نیوز اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.